بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 114 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاسات مرکبہ کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح دو قیاس تشکیل دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فرماتے اسی طرح دو سے زیادہ 3 یا 4 استدلالات کو بھی لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ہم اس بات کو اپنے درس کے آخر میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو مثال کے طور پہ صغریٰ یا کبریٰ آتے ہیں، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف صغریٰ ایسا ہوتا ہے جو قصبی اور نظری ہوتا ہے، جس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کسی استدلال کے ذریعے، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں ہی قصبی اور نظری ہوتے ہیں، البتہ صغریٰ کو جداگانہ طور پہ ثابت کیا جائے گا اور کبریٰ کو جداگانہ طور پہ ثابت کیا جائے گا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اگر فقط ایک مقدمے کو ثابت کرنا تو اس کے لیے ہمیں فقط ایک قیاس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر دونوں کو ثابت کرنا تو اس کے لیے جداگانہ قیاس تشکیل دینا پڑتی ہے۔ اب فرما رہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے فقط 2 قیاس کو ہی تشکیل دینے سے ہمارا کام بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 سے زیادہ، مثال کے طور پہ ہم نے کوئی ایسی قیاس تشکیل دی جس کا کوئی ایسا مقدمہ تھا جو خود نظری تھا، تو فرماتے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں مزید ضرورت پڑے گی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ فقط 2 ہی ہونی چاہیے یا 1 ہونی چاہیے، فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 3 استدلالات بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک اس کی انتہا کسی بدیہی پر نہیں ہوگی، فرماتے ہیں تب تک اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد 10 سے زیادہ استدلالات تک پہنچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ جب تک اس کی انتہا بدیہی پر نہیں ہوگی، وہ چاہے پہلی قیاس میں ہی انتہا ہو جائے یا وہ 10 کے بعد انتہا ہو، فرماتے ہیں جہاں پر اس کی انتہا ہوگی تب ہمارا مطلوب ثابت ہوگا، کہ ہم کہیں گے چونکہ یہ بدیہی ہے اور اس کو استدلال کی ضرورت نہیں ہے تو پس یہ یہیں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے کہ قیاس ہمیں 2 ہی چاہیے، 3 چاہیے یا 4 چاہیے یا 5 چاہیے۔ بس جب ہم امر بدیہی تک پہنچ جائیں گے، ہمارا جب مجہول معلوم میں تبدیل ہو جائے گا، مطلب تب ہمیں مزید قیاس تشکیل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ اس طرح کے استدلال جو ترتیب کے ساتھ طول میں واقع تھے، کہ عرض کی بات نہیں کر رہے، طول میں واقع کر رہے، ایک آ گیا، ایک ہی جگہ پہ دوسرا آ گیا، پھر دوسری کا تیسرا نتیجہ حاصل کیا، اس کو پھر صغریٰ بنایا، پھر نتیجہ حاصل کیا، پھر اس کو صغریٰ بنایا، پھر نتیجہ حاصل کیا، اس کو صغریٰ بنایا الی آخری۔ مطلب جو استدلالات ترتیب کے ساتھ مرتباً جو ایک دوسرے کے بعد طول میں واقع ہوتے ہیں، ان کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فقہ میں ہم کہتے ہیں کہ مملوک واحد میں آنے واحد میں 2 مستقل مالک کا اجتماع محال ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، کسی کا موبائل ہے، کسی کی گھڑی ہے، یا کسی کا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے مملوک ہے، ایک ہی مملوک ہے آنے واحد میں، کہ آج جو ہے وہ میری ملکیت میں بھی ہو اور آج جو ہے وہ دوسرے شخص کی ملکیت میں بھی، میں بھی مستقل مالک ہوں اور وہ بھی مستقل مالک، یعنی شراکت والی صورت نہ، شراکت والی صورت جائز ہے، مطلب کہ دونوں اس کے مستقل مالک ہوں آنے واحد میں، مطلب ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب فقہ کے باب میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اجتماع محال ہے، فرماتے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ صغریٰ تشکیل دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتماع المالکین فی مملوک واحد یستلزم اجتماع المثلین فی شیء واحد، کہ مملوک واحد میں 2 مالکوں کا جمع ہو جانا ایک ہی چیز میں مثلین کے اجتماع کو مستلزم ہے۔ یعنی 2 مالکوں کا ایک ہی چیز پہ جمع ہو جانا، ہم کہتے ہیں ایک ہی چیز کے 2 مالک ہیں مستقل طور پہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک چیز میں 2 مثلین کا جمع ہو جانا، سونے کے بدلے سونے کو عوض دینا یا چاندی کے بدلے چاندی کو عوض دینا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مثلین ہو، دونوں ایک جیسے ہوں، فرماتے ہیں جس طرح وہ محال ہے اس طرح ہی مالکین کا بھی مملوک واحد میں اجتماع محال ہے۔ یہ ہو جائے گا ہمارا صغریٰ۔ اور کبریٰ کیا ہے؟ واجتماع المثلین فی شیء واحد محال، فرماتے ہیں حد اوسط ہو جائے گی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اجتماع المثلین فی شیء واحد، فرماتے ہیں کہ شیء واحد میں اجتماع مثلین محال ہے، پس ہم نتیجہ کیا حاصل کر لیں گے؟ اجتماع المالکین فی مملوک واحد محال، کہ ایک ہی چیز میں 2 مالکوں کا جمع ہونا محال ہوگا۔ اب فرماتے ہیں یہاں پہ سوال ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ جو آپ نے کبریٰ پیش کیا کہ جناب اجتماع مثلین محال ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتماع مثلین محال ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس کے جواب میں ہمیں پھر سے ایک قیاس تشکیل دینا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظری ہے، جب نظری ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، بدیہی تک اس کو پہنچانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس کے لیے اب ہمیں مزید قیاس تشکیل دینا پڑے گی۔ ہم کیا کہیں گے؟ اجتماع المثلین یستلزم اجتماع النقیضین، مثلین کا اجتماع نقیضین کے اجتماع کو مستلزم ہو جائے گا صغریٰ، و اجتماع النقیضین محال،
اور فرماتے ہیں کہ نقیزین کا اجتماع محال ہے، بس ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ اجتماع المثلین محال، یا اجتماع المثلین یستلزم محالہ، کہ اجتماع مثلین مستلزم محال ہے اور مستلزم محال محال ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں اجتماع مثلین محال ہے، مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اجتماع مثلین ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے پاس نتیجہ آئے گا قیاس ثانی کا نتیجہ، اس نتیجے کو اٹھائیں گے اور قیاس اول کے لیے ہم کیا قرار دے دیں گے؟ کبرا قرار دے دیں گے، تاکہ ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے۔ ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ دو طرح کی قیاس تشکیل دی اور ان سے کیا کر دیا؟ اجتماع مثلین کو محال قرار دے دیا۔ یہ ہماری پہلی بحث تھی جس میں ہم نے قیاس مرکب کے حوالے سے تمہید المقدمہ کو بیان کیا۔ اب آگے جائے گی دوسری بحث، وہ کیا ہے کہ قیاس مرکب کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایسا قیاس اور استدلال ہے کہ جو حقیقت میں دو یا دو سے زیادہ قیاس سے مل کر تشکیل پائے، کہ ان تمام قیاسات سے انسان اپنے مطلوب تک پہنچ جائے، ان تمام قیاسات کو اٹھا کر انسان کیا کرے؟ اپنے مطلوب کو ثابت کر دے۔ دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، جتنے بھی قیاسات ہوں گے فرماتے ہیں ان تمام قیاسات سے اپنے مطلوب تک پہنچنا، جو اس قسم کے مختلف قسم کے قیاس ہوتے ہیں ان کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ قیاس مرکب کو اکثر استدلالات میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جتنا قیاس مرکب استعمال ہوتا ہے اتنا قیاس بسیط بھی استعمال نہیں ہوتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ قیاس مرکب نہ ہو اور فقط ہم قیاس بسیط کے اوپر اکتفا کریں تو علوم نظری میں کبھی تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط قیاس بسیط ہمارے لیے کافی و شافی نہیں ہے، تمام موارد میں، تمام حالات میں فقط قیاس بسیط ہمارے لیے مددگار نہیں، بلکہ ہمیں بعض اوقات ایک سے زیادہ قیاس تشکیل دینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی بنا پر اگر یہ قیاس مرکب نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ کبھی بھی علوم نظری کی بدیہی پر انتہا نہ ہو اور ان میں ہمیشہ تسلسل لازم آتا رہے گا۔ البتہ فرماتے ہیں ہم بعض اوقات ایسے مقدمات دیکھتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن تمام کے تمام ایک ہی مطلوب کو ثابت کرتے ہیں، یعنی مقدمات ایک سے زیادہ ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے مل کر ایک مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صغریٰ کے لیے الگ قیاس لے کر آئے، کبریٰ کے لیے الگ لے کر آئے، یعنی فقط ایک قیاس نہیں بلکہ ہمارے پاس مطلوب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس ایک مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کی قیاسات لاتے ہیں، مختلف طرح کے ہم وہاں پہ استدلالات کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ فرماتے جو شخص قیاس مرکب سے آشنائی نہیں رکھتا وہ فقط قیاس واحد کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ یہ قیاس بسیط ہے، فقط ایک ہی قیاس ہے، قیاس مرکب نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں اور بھی قیاسات موجود ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کو ثابت کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ہمارا صغریٰ کبریٰ ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ظاہر ہمیں ایک قیاس نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں جو ہمارے پاس صغریٰ و کبریٰ کی شکل ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے کسی قیاس کا نتیجہ کے طور پہ ہمیں حاصل کیا جس کو ہم نے صغریٰ یا کبریٰ قرار دیا، اور ہمارے پاس ایسا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے فقط ایک ہی قیاس کو دے کر۔ ہم مثال دے رہے ہیں اس کی کہ جو ہم نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ تو ایک ہی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں، جس طرح ہم علم کلام میں وجود ثانیہ اور وجود کردگار کے اوپر جب ہم ادلہ قائم کرتے ہیں تو آتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کے براہین لے کر آتے ہیں، امکان و وجوب کو لے کے آتے ہیں، برہان نظم کائنات کو لے کر آتے ہیں، نظم الامور کو لے کے آتے ہیں، الی آخری ہم مختلف قسم کے برہانات کو لے کر آتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وجود ثانیہ ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی حقیقت میں وہاں پہ فقط ایک ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مختلف طرح کے براہین اور استدلالات سے ثابت کرتے ہیں، لیکن ایسا ممکن ہے کہ ان تمام تر استدلالات میں جو واسطہ بنتے ہیں ان کو حذف کر دیا گیا ہو، بس وہ ایک ہی قیاس کی صورت میں معلوم ہو، ظاہر ہمیں کیسا لگے کہ یہاں پہ ایک ہی قیاس ہے، مطلب اس قسم کے قیاس کو قیاس مضمر کہا جائے، جس کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا قیاس مضمر وہ ہوتی ہے کہ یا تو نتیجے کو یا مقدمہ میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جائے، مطلب یہاں پر بھی ہم ایسا کام ہی کرتے ہیں کہ مقدمات نتیجہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، ہوتی کئی قیاسات ہیں لیکن ظاہری طور پہ ہمیں ایک ہی قیاس معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے بسیط ہونے کا حکم لگاتے ہیں جو کہ درست شمار نہیں ہوگا۔ ثم ان هذه المقدمات المؤلفة ثانيا، مطلب جتنے مقدمات کی تالیف ثانی ہوئی ہے کس لیے؟ لتحصیل مقدمۃ القیاس الاول، تاکہ ہم اس کو قیاس اول کے مقدمہ کے طور پہ حاصل کریں، اور مقدمیت ہی ان کانت کلھا بدیہیہ، یا اس کی مقدمیت اگر تو ساری کی ساری بدیہی ہے تو فرماتے وقف علیہ القصب، تو مقدمات کا قصب اسی مقام پہ رک جائے گا، لیکن و ان کانت بعضها او کلھا قصبیہ، اگر بعض مقدمات یا سارے کے سارے مقدمات صغریٰ و کبریٰ دونوں کے دونوں قصبی ہیں تو احتاجت الی تالیف اکیست بعددها، تو مطلب جتنے مقدمات قصبی ہوں گے انہی کی مقدار کے مطابق ایک قیاس تشکیل پا جائے گی، یعنی ایک مقدمے کے بدلے میں ایک قیاس تشکیل دی جائے گی۔ اگر
ایک مقدمہ ہوا تو ایک قیاس ہے، اگر 5 مقدمے کسبی ہوئے تو فرماتے ہیں وہاں پہ 5 طرح کی قیاسات ہوگی، وہکذا الی آخری حتی نقف فی مطافنا علی مقدمات بدیہیہ، مطلب یہاں تک کہ ہم توقف کریں اس مقام پہ جا کے جہاں پہ مقدمات بدیہیہ موجود ہوں۔ کون سے مقدمات بدیہیہ؟ کہ لا تحتاج الی کسب و نظر، کے جو کسب و نظر کے محتاج نہ ہو، جو مزید استدلال کے محتاج نہ ہو۔ ومثل هذه التعلیفات المترتبۃ التي تكون نتیجۃ احدها مقدمۃ فی الآخر، مطلب اس قسم کی تعلیفات جو کہ مرتب ہو، یعنی ترتیب کا لحاظ ضروری ہے کہ پہلی قیاس، دوسری قیاس، تیسری قیاس، چوتھی قیاس، مطلب جو ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس تعلیفات آ رہی ہیں، ترتیب کے ساتھ جو قیاسات آ رہی ہیں، فرماتے ہیں کہ التی تکون نتیجۃ احدها مقدمۃ فی الآخر، کہ جن میں سے ایک کا نتیجہ دوسری قیاس میں مقدمہ بنتا ہے، پھر اس کا نتیجہ تیسری قیاس میں، اس کا نتیجہ چوتھی قیاس میں مقدمہ بنتا ہے، لینتہی بہا الی مطلوب واحد، کہ جس کے ذریعے ہم انتہا کرتے ہیں ایک مطلوب واحد پر، هو المطلوب الاصلی، جو کہ ہمارا اصلی مطلوب ہوتا ہے، کہ جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کی جو تعلیفات ہمارے پاس ہوتی ہیں جو مطلوب واحد کو ثابت کرتی ہیں، تو ثم القیاس المرکب، ان کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے، لأنہ یترکب من قیاسین او اکثر، اس لیے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ قیاس سے مل کر بنتی ہے۔ جہاں پہ ایک قیاس ہوتی ہے ہم نے اس کو قیاس بسیط کا نام دیا، چونکہ یہاں پر کم سے کم دو قیاس ہوتی ہیں، اس بنا پر اس کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ فل قیاس المرکب اذا ہوا، پس قیاس مرکب کیا ہے؟ ما تألف من قیاسین فاکثر، جو دو یا دو سے زیادہ قیاسات سے مل کر بنے، لتحصیل مطلوب واحد، تاکہ ایک ہی مطلوب کو حاصل کرنے کا سبب بنے، ایک ہی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کی قیاسات کو تشکیل دیتے ہیں، اس کو قیاس مرکب کا نام دیتے ہیں۔ یعنی آسان لفظ میں کیا کہیں گے؟ مطلوب واحد کو حاصل کرنے کے لیے قیاسات کو تعلیف کرنا، ایسی قیاس مرکب کہلائے گی۔ وفی کثیر من الاحوال نستعمل القیاسات المرکبہ، مصنف فرماتے ہیں ہم کئی ایک حالات میں قیاسات مرکبہ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت سے استدلالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ تر قیاس مرکبی استعمال ہوتی ہے قیاس بسیط کی بنسبت۔ فلذلک قد نجد فی بعض البراہین مقدمات کثیرہ فوق اثنتین مسوقۃ لمطلوب واحد، مطلب اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض براہین میں ہم بہت سے مقدمات کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ مقدمات کتنے ہوتے ہیں؟ فوق اثنتین، دو سے زیادہ ہوتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو مقدمات کثیرہ جو 2 سے اوپر ہیں، مسوقۃ لمطلوب الواحد، ان کو ایک ہی مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی، علم کلام میں وجود ثانی کو ثابت کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے براہین کو بیان کرتے ہیں، مطلوب ایک ہی ہوتا ہے لیکن ایک مطلوب کو بھی ثابت کرنے کے لیے مختلف براہین کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جس طرح ایک مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے ایک قیاس بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایک قیاسات بھی ہو سکتے ہیں۔ فَيَظُنُّهَا مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ أَنَّهُ قِيَاسٌ واحد، مطلب جس شخص کو آگاہی نہیں ہے، جس کو قیاس مرکب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جو اس سے آشنائی نہیں رکھتا، وہ گمان کرتا ہے اس بارے میں کہ یہ حقیقت میں ایک ہی قیاس ہے، وہ اس کو قیاس مرکب سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کو قیاس بسیط سمجھتا ہے۔ وہی فی الحقیقت، جبکہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے، حقیقت سے دیکھا جائے، مطلب ترد الی قیاسات متعددۃ متناسقۃ علی النحو الذی قدمنا، مطلب وہ ساری کی ساری قیاسات متعدد ہوتی ہیں اور وہ مناسق ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نسق واحد پہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ ترتیب کون سی ہے؟ جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ پہلی کا جو نتیجہ ہے دوسری مقدمہ بنے گا، جو دوسری کا نتیجہ ہوگا تیسری مقدمہ بنے گا، الی آخری، اس ترتیب کے ساتھ کیا ہے؟ وہ قیاسات متعدد ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہاں پہ قیاس واحد نہیں ہوتی بلکہ متعدد قیاسات ہوتی ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ قیاس واحد ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے وَإِنَّمَا حُذِفَتْ مِنْهُ النَّتَائِجُ الْمُتَوَسِّطَةُ أَوْ بَعْضُ الْمُقَدِّمَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ الْقِيَاسِ الْمُضْمَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، فرماتے ہیں اس میں سے دو درمیان میں نتائج واسطہ بنتے ہیں، نتیجہ آپ نے حاصل کیا، اس نتیجے کو صغرا بنایا، نتیجے کو حذف کر دیا، صغرا کو بھی حذف کر دیا، مطلب نتیجے کو یا بعض مقدمات کو قیاس مضمر کی روح سے کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ اور یہ قیاس مضمر کیا؟ فرماتے ہیں اس کی وضاحت ہم اسے پچھلی بات میں آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ وَإِرْجَاعُهَا إِلَىٰ أَصْلِهَا قَدْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ وَضُرْبَةٍ، مطلب ہے کہ اس کو اصل کی طرف پلٹانا یہ فطانت اور دقت کا محتاج ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ قیاس واحد دے کر اس کے قیاس بسیط ہونے کا حکم لگا دیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ قیاس واحد ہو جبکہ حقیقت میں وہ قیاس مرکب ہو۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟
کبھی ایک مقدمہ کے ثبوت کے لیے ایک قیاس تشکیل دی جاتی ہے، اسی طرح کبھی دونوں مقدموں کے ثبوت کے لیے دو قیاس تشکیل دی جاتی ہیں، البتہ اس سے زیادہ قیاس بھی بن سکتی ہیں تاکہ مجہول کو معلوم میں تبدیل کیا جا سکے۔ پس جتنے بھی قیاسات لائی جائیں گی ان کی انتہا ہمیشہ بدیہیات پر ہوگی۔ اس قسم کی قیاس کو قیاس مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ قیاس مرکب سے مراد وہ قیاس اور استدلال ہے جو ایک سے زیادہ قیاس پر مشتمل ہو کہ ان کے ذریعے مطلوب تک پہنچا جائے۔ البتہ ممکن ہے کہ قیاس کے واسطوں کو حذف کر دیا جائے جس سے ظاہری طور پر ایک ہی قیاس نظر آئے، جبکہ حقیقت میں قیاس بسیط نہیں ہوتی بلکہ وہ قیاس مرکب ہی ہوا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔